हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नूर फुल फॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नरसिंहानंद के बारे में। जी हाँ, वही नरसिंहानंद सरस्वती जो आए दिन मुसलमानों को तो गालियाँ देता ही है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा हिंदुओं को गाली देता है। वही नरसिंहानंद सरस्वती जो झूठ इतने ज़्यादा और इतनी बेबाकी से बोलता है कि उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। वही नरसिंहानंद सरस्वती जो इस्लाम और मुसलमानों को पूरे विश्व से ख़त्म करने की बातें करता है। इस वीडियो में हम आपको पूरे सबूत के साथ बताएंगे कि किस तरह से वो हिंदुओं को मुसलमानों से ज़्यादा गालियाँ देता है। इसी तरह ये भी बताएंगे कि किस तरह वो बार बार और कितने ज़्यादा झूठ बोलता है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो आज इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों हो रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, इसके इसी झूठ और हिंदुओं को गाली देने की वजह से बहुत सारे हिंदू पंडितों ने भी नरसिंहानंद और उसकी बातों का विरोध किया है। बाद जगह पर हिंदुओं ने इसका पुतला भी फूंका है, ये नारा लगाते हुए कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नफरत की राजनीति करने वाले हों बर्बाद हों बर्बाद हों बर्बाद। आपको बता दें कि नरसिंहानंद सरस्वती रूस में पढ़ा हुआ है और मॉस्को और लंदन जैसे दुनिया के सबसे बड़े शहरों में काम करने का अनुभव रखता है। हाल ही में गाजियाबाद के डासना में आसिफ नाम के एक मुस्लिम लड़के को बेरहमी से पीटा गया। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए चला गया था। इसके बाद से ही नरसिंहानंद सरस्वती चर्चा में आना शुरू हो गया, क्योंकि ये उसी मंदिर का महंत है। हर वक्त कई सारे लोग हथियारों के साथ इसके साथ रहते हैं ताकि कोई भी इसको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके। लखनऊ में कमलेश तिवारी की मौत हो गई थी। उस वक्त भी कमलेश तिवारी के घर वालों के साथ इसने एक वीडियो बनाई थी और उसमें विवादित बयान दिया था और पूरे मुल्क से इस्लाम को ख़त्म करने जैसी बातें की थी। बल्कि अब तो इसका मिजाज ये है कि ये पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करने का दावा करता है। लेकिन शायद इसको ये मालूम नहीं कि इस्लाम आज कल या परसों का कोई खेल नहीं है, बल्कि इस्लाम उस वक्त से है जब पहले इंसान को बारी ताला ने बनाया था। और वैसे भी पूरी दुनिया से किसी मज़हब को मिटाना क्या इतना आसान है, ख़ासतौर से उस शख्स के लिए जो इतना बड़ा झूठा और ज़बान का इतना बड़ा गंदा हो कि अपने ही मज़हब के मानने वालों को सड़ी सड़ी गालियाँ तक दे देता हो। एक इंटरव्यू के दौरान इससे पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो उसने जवाब दिया कि भाई, क्या राजनीति में आने वाले किसी हिंदू को गर्दन कटाते हुए देखा है? राजनीति में जाने वाले किसी हिंदू को मोहम्मद की सच्चाई बताते देखा है? राजनीति में जाने वाले किसी हिंदू को इस्लाम से लड़ते देखा है? हम सावरकर की तरह मरने के लिए खड़े हैं। हम नाथूराम गोडसे की तरह फांसी पर लटकने के लिए खड़े हैं। हम कमलेश तिवारी की छोड़ी हुई लड़ाई को लड़ रहे हैं और वो हमारे छोटे भाई थे। हम अपनी गर्दन कटाने के लिए खड़े हैं। ये जो तुम लोग कहते हो तो मुझे तुम पर तरस आता है जब हिंदू लड़के इस तरह की बातें करते हैं। तुम मुझे बताओ, राजनीति में तुम्हारे कितने हिंदूवादी नेता हैं जो मोहम्मद की सच्चाई दुनिया के सामने रख सकते हो? अगर मुझे राजनीति करनी होती तो बहुत सारे रास्ते थे। जान देने के लिए खड़े होने वाले लोग राजनीति नहीं करते। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह ये हिंदुओं को मुसलमानों से ज़्यादा गालियाँ देता है। दरअसल एक इंटरव्यू के दरमियान इस शख्स ने सारी हदें पार कर दी। हुआ कुछ यूँ था कि इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि हिंदू गाय को अपनी माता मानते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो नरसिंहानंद सरस्वती बोलता है कि ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसको अपनी माँ मानता है उसकी तो दुर्गति ही करवा देता है। जैसा कि हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की एक नकली माँ है गाय माता, गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माँ कहते हैं, पैर छूते हैं नवरात्रि में, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भाई साले, हिंदुओं से कहो, सालों तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की, तुम किसी को भी अपनी माँ मत मानो। तो इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल इस शख्स ने इंटरव्यू के दौरान किया। इसके अलावा एक और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ये हिंदुओं को गालियाँ बक रहा है। देखा जा सकता है कि नरसिंहानंद सरस्वती के हाथ में एक माइक है और वो कह रहा है कि दिल्ली पुलिस तुम्हारे समर्थन में आए हैं। तभी वहाँ जुड़ी भीड़ नारा लगाती है कि दिल्ली पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
اس کے بعد نرسنگانند سرسوتی کہتا ہے زیادہ چمچا گیری نہ کرو، چمچا گیری کر کے ہندوؤں نے اپنی ماں کو کروا لی، جو کہ ایک گالی ہے بہت گندی اور بھدی قسم کی، اس گالی کا وہ استعمال کرتا ہے اس جگہ پر، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نرسنگانند سرسوتی کہتا ہے کہ مجھے क्षमा کرنا لیکن میں سچ بول رہا ہوں۔ اب یہاں پر سچ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں ہندوؤں نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کروا لیا، یعنی کہ جو بھی اس نے گالی دی تھی۔ بہرحال صاف صاف ہندوؤں کو گالی دے کر پھر क्षमा کرنے کے لیے بھی بول رہا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ تم پر یہ لاٹھیاں لے کر کھڑے ہیں اور تم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ تو پتہ چلا آپ کو کہ کس طرح سے یہ صرف مسلمانوں کو ہی گالیاں نہیں دیتا بلکہ ہندوؤں کو بھی گالیاں دے دیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی ان کو سالہ بول دیتا ہے اور کبھی ہندوؤں کو ماں کی گالی تک دے دیتا ہے۔ تو اس طرح کا بد زبان شخص کیسے اپنے دھرم کی یا اپنے دھرم کے ماننے والے لوگوں کی رکشا کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کا شخص مہنت بننے کے لائق ہے؟ کیا یہ شخص دیش یا دنیا کی کسی بھی چیز کی رکشا کر سکتا ہے؟ اب ہم آپ کو اس کے بہت سارے جھوٹ ہیں جن میں سے کچھ جھوٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک انٹرویو کے درمیان یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے آج تک اپنے دیشوں میں کچھ کر کے نہیں دکھایا، سعودی عربیہ جہاں اتنا پیسہ ہے وہاں آج تک ایک بلڈنگ نہیں بنا پائے۔ ہنسی آتی ہے اس کے اس جھوٹ کو دیکھ کر اور سن کر۔ سعودی عرب، اگر میں سعودی عرب کی بلڈنگز کے فوٹوز آپ کے سامنے رکھنے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور پورا ویڈیو وہاں کی بلڈنگز کے فوٹوز سے بھر جائے گا۔ اس لیے میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ گوگل کر کے سعودی عرب کی بلڈنگز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر سعودی عرب نے کچھ نہیں کیا، بلڈنگز نہیں بنائی، تو پھر انڈین ہی کیوں وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انڈینز سعودیہ میں کام کرتے ہیں؟ تو کیا وہ بنا کسی بلڈنگ کے رہتے ہیں؟ اور سعودی عرب کا ایک بھی شخص انڈیا میں کام کرنے کے لیے نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان سعودی عربیہ جاتے ہیں ہر سال، تو کیا وہ بنا کسی بلڈنگ کے رہتے ہیں؟ اور اتنے کروڑوں لوگوں کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ یہ جواب بھی نرسنگانند سرسوتی کو دینا پڑے گا۔ اس کا دوسرا جھوٹ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جو کہ بہت زیادہ وائرل بھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ محمد پہلا ویکتی تھا جس نے کسی شخص کے یہاں نوکری کی، اس کے بعد اس کی ہتیا کی، اس کے بعد اس کی ودوا سے شادی کی۔ اس طرح کی بکواس اور واہیات یہ اپنی زبان سے مغلظات بکتا رہتا ہے، کبھی ہندوؤں کے بارے میں، کبھی مسلمانوں کے بارے میں۔ حالانکہ نعوذ باللہ ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی نوکری نہیں کی ہے اور نہ کسی کی اس طرح ہتیا کی جس طرح کی وہ واہیات بک رہا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہر ایک زبان میں، ہندی میں، انگریزی میں، فارسی میں، عربی میں، لیکن آج تک کسی ہسٹری مین نے کسی ہسٹری میں یہ نہیں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی اس طرح سے ہتیا کی ہے۔ یہ خود اپنے پاس سے اور من گھڑت بنا کر اس طریقے سے ہسٹری پیش کرتا ہے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح نفرتی باتیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آج کل یہ اتنا زیادہ ایکٹیو کیوں ہیں اور ہر وقت کیوں کچھ نہ کچھ اناب شناب یہ اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے۔ اور یہ بات یا اس کی وجہ ہم خود اپنے پاس سے نہیں بیان کریں گے بلکہ اسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو سنائیں گے، اور انٹرویو کے دوران جو جو کہا اس نے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے اگر آج نرسنگانند مرا تو یہ لڑائی ایک دن گورکش میٹ بھی پہنچے گی اور یہ امت شاہ کے گھر تک بھی پہنچے گی، اور نریندر مودی کا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہر گھر تک پہنچے گی۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، میرے کو تو کہتے ہیں جی ایسی باتیں مت کرو، لیکن کوئی نریندر مودی سے یہ کیوں نہیں کہہ رہا
کہ اسے سیکورٹی کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اس انٹرویو میں آپ اس جملے کو دھیان میں رکھیے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی نریندر مودی سے یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ اسے سیکورٹی کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی سارے کام کر رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں یا ہندوؤں کے خلاف جو بھی یہ بول رہا ہے، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مذہب کو ماننے والے لوگ بھڑکیں، ان کو غصہ آئے، وہ اس کو دھمکی دے اور پھر یہ سرکار سے آسانی کے ساتھ سیکیورٹی مانگ سکے اور سرکار رحم کھا کر اس کو سیکیورٹی دے بھی دے۔ تو یہ ہے اس کا مین مقصد۔ اسی کے لیے یہ تمام پروپیگنڈے کر رہا ہے، ملک میں نفرت کا ماحول تیار کر رہا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ اپنے دھرم کی رکشا کے لیے، اپنے سماج کی رکشا کے لیے اور سوئم اپنے آپ کی رکشا کے لیے یہ سب کر رہا ہے، تو کیا اپنے دھرم کی رکشا گالیوں سے ہوتی ہے؟ کیا اپنے دھرم کی رکشا دوسرے دھرم یا اس کے ماننے والوں کو گالیاں دینے سے ہوتی ہے؟ کیا اپنے دھرم کی رکشا اتنے سارے جھوٹ بول کر ہوتی ہے؟ کیا اپنے دھرم کی رکشا اپنے ہی دھرم کے ماننے والے لوگوں کو سالہ بتا کر ہوتی ہے؟ کیا اپنے دھرم کی رکشا سیکیورٹی سے ہوتی ہے؟ کیا اپنے دھرم کی رکشا کسی پیاسے کو، کسی پانی پینے والے کو پیٹ پیٹ کر کی جا سکتی ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص صرف اور صرف زبان کا گندا یا جھوٹا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص دو رخا بھی ہے، یعنی دو طرح کی باتیں کرتا ہے، کبھی ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے اور کبھی ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ہم پھانسی پر لٹکنے کے لیے کھڑے ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے تو اپنی زندگی قربان کر دی ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور دوسری طرف سرکار سے سیکیورٹی چاہتا ہے، دوسری طرف اس بات کی امید اور تمنا رکھتا ہے کہ سرکار اس کو سیکیورٹی دے، سرکار اس کو سرکشا دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شخص کچھ نہیں، محض ایک ڈرامہ ہے جو کہ ہندوؤں کو پاگل بنانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ سیکیورٹی پانے کے لیے یہ اس طرح کی تمام حرکتیں کر رہا ہے، اور کبھی کبھی اس کے من میں آتا ہے تو یہ ہندوؤں کو بھی الٹا سیدھا بول دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک اس نے عیسائی یا سکھوں کو کچھ نہیں کہا، اور ہو سکتا ہے اگلے زمانے میں، آنے والے وقت میں یہ آگے بڑھ کر سکھوں کو بھی کچھ کہنے لگے، آگے آنے والے زمانے میں یہ عیسائیوں پر ٹپڑی کرنے لگے، اور دوسرے جتنے بھی دھرم ہیں یہ ان سب کے دھرم گروؤں کو برا بھلا کہنے لگے، کیونکہ ایسے شخص کا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ جب ایک شخص جھوٹ بول سکتا ہو، اپنے ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کو گالی دے سکتا ہو، تو بھلا اس شخص سے آپ کیا ایسی امید کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو گالی نہ دے، دوسرے دھرم گروؤں کی بے عزتی نہ کرے، دوسرے دھرم کے ماننے والوں پر غلط ٹپڑی نہ کرے؟ کیا آپ ایسی آشا کر سکتے ہیں؟ میں تو بہرحال نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہو تو یہ آپ کی اپنا اختیار اور ادھیکار ہے۔ اور چونکہ یہ شخص نرسنگ آنند سرسوتی ہر وقت ایسے کام کرتا رہتا ہے کہ جیسے کام کرنے پر پولیس کو پہلی ہی مرتبہ میں اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے، اسی لیے اس کے اریسٹ کرنے کی جھوٹی افواہیں بھی اڑتی رہتی ہیں۔ چنانچہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں نرسنگ آنند سرسوتی کہہ رہا ہے کہ مجھے پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ ویڈیو فرضی ہے، فیک ہے، یا یہ کہیں کہ ویڈیو تو اصلی ہے لیکن ویڈیو 9 مہینے پرانا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ مت سوچیے گا کہ نرسنگ آنند سرسوتی کی گرفتاری ہو چکی ہے، یا یہ کہ اب اس گندی زبان بولنے والے پر لگام لگائی جا چکی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نرسنگ آنند سرسوتی اور اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا آپ کی رائے ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اس بات کا بھی جواب ضرور دیجیے گا کہ اتنے سارے جھوٹ کو جاننے کے باوجود بھی اور اس کی اتنی زیادہ گندی زبان دیکھنے کے بعد بھی کیا آپ اس کا سمرتھن کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی گرفتاری کی مانگ نہیں کرتے؟ کیا آپ بھی اس جیسے گندی زبان کے لوگوں کو اپنے سماج میں
पनपते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप भी इस शख्स का बॉयकॉट नहीं करेंगे? क्या आप भी इस शख्स के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज नहीं कराएंगे? हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।